کہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ہر انسان کو جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ نے ایک میسج بھیج دیا ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں. سب سے پہلے آپ کو جب کوئی میسج ملتا ہے، مثلا مثال لے لیجیے امتحان دینا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں کہ کس چیز کا امتحان ہوگا. تو پتہ چلا فلاں چیز کا، انگلش کا ہوا، اردو کا ہوا، اس چیز کا ہمیں ایگزام دینا ہے. اب یہ جب آپ کو ایگزام دینا، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ تیاریاں شروع کریں گے کہ ہمیں جب ایگزام دینا ہے تو تیاریاں کر لیں. اور سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ایگزام کہاں ہوگا، جہاں پہ ایگزام ہوگا کیا وہاں پر نقل کرائی جائے گی، کیا وہاں پہ کوئی بتانے والا ہوگا، کیا کوئی سہولتیں ہوگی کہ نہیں ہوگی. ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. اگر پتا چلا کہ ہاں بھائی پڑھائی بہت ہوگی تو تیاری بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے، تو آپ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اللہ نے یہ میسج بھیج دیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آپ تیاری کیجیے. اب سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے جب نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ آخر موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے، کیا موت کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کیا موت کا ذائقہ تیکھا ہوتا ہے، آخر ہوتا کیسا ہے. تو بہت غور و فکر کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد بہت سوچا آخر موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہوگا، موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہوگا. تو کتاب میں مجھے ملا کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے، موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے. اب میں بہت خوش ہوا کہ چلو موت کا ذائقہ تو پتہ چل گیا. اب میں نے پانی لیا، پانی لینے کے بعد ایک خالص پانی اب پی رہا ہوں تو موت تو پانی میں کوئی ذائقہ نہیں، خالص پانی میں کوئی ذائقہ ہے نہیں لے رہا. اب کتاب کیا کہہ رہا ہے کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا. اب پانی میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے. اب پتہ کیسے چلے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ پانی بار بار پی رہے ہیں، کوئی ذائقہ نہیں مل رہا ہے. تھوڑی دیر گلاس میں پانی رکھنے کے بعد اب سوچنے لگے اس میں ذائقہ کیسے لایا جائے. دکان پہ گئے، شکر لے کے آئے، لا کے پانی میں ڈال دیے. اب پانی کا ذائقہ میٹھا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد لیمو لے آئے، اس میں لیمو ڈال دیے، پانی کا ذائقہ کڑوا ہو گیا. یعنی جیسے جیسے شے بدلتے گئے پانی کا ذائقہ بدلتا گیا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جیسے جیسے شے کو تبدیل کرتے گئے پانی کا ذائقہ بدلتا چلا گیا. بس سمجھ میں آ گیا موت کا ذائقہ پانی جیسا ہے. اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، تمہارے اختیار میں دیا ہے. اچھے کام کرو گے تو موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا، برے فعل انجام دو گے تو موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا. اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں اختیار دے دیا ہے کہ موت کا ذائقہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ جیسا چاہے موت کا ذائقہ بنائیں. صرف موت پہ گفتگو کر رہی ہے. بہت جگہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ رات بھر نیند نہیں آتی ان کو. اور یہ نہیں کہ ڈر کی وجہ سے نہیں، یہ سوچ کے نیند نہیں آتی کہیں میری روح نکال نہ لے، علی کی زیارت نہ ہو جائے. یہ موت جو ہے نا، یہ موت نہیں ہے، علی سے ملاقات ہے. ابھی تک پوری زندگی میں، پوری حیات میں آپ صرف علی 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 سن رہے تھے. موت کے بعد دیکھنے اسی کو تو موت کہتے ہیں. پوری زندگی جس کو آپ سن رہے تھے، موت کے بعد اسی کو دیکھنے لگے. یہی موت ہے. اصل موت علی کی ملاقات. تو موت کی گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے آئیے پھر قرآن میں دیکھیے کیا آواز آتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بس تم موت کی تمنا کرو اگر جے سچے ہو. موت کی تمنا کرو اگر جے سچے ہو. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرض سے لڑنے کی طاقت پیدا کرو، اپنے جسم میں قوت پیدا کرو. اس سے مرض سے لڑنے کے لیے امیونٹی پیدا کرو. مرض سے لڑنے کے لیے کہاں ہے یہ طاقت؟ مرض سے لڑنے کی طاقت کہاں ہے؟ جسم میں نہیں، خیال. آپ کو سوچ میں آئے گی مرض سے طاقت، جو مرض سے لڑنے کی طاقت ہے وہ آپ کے خیال میں آئے گی. اور قرآن کو ہمیں پہلے کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
बस तुम मौत की तमन्ना अपने ख्याल में लेके चलो, बस तुम मौत की तमन्ना अपने ख्याल में लेके चलो। अब दूसरी बात यह है कि हम तुम्हें एक तोहफा देंगे, अगर तुम मौत अपने ख्याल में लेके चल रहे हो, मौत की तमन्ना लेके चल रहे हो, तो गोया तुम सच्चे हो। झूठा है वो इंसान जो मौत की तमन्ना भी नहीं करता और अपने आप को सच्चा कहता है। झूठा है वो इंसान। कुरान कह रहा है कि मौत की तमन्ना लेके चलो अगर तुम सच्चे हो। अब मिसाल दे दूं, अब आपको देखना ये है, अगर आप पता करना चाहते हैं सच्चा कौन है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन मौत की तमन्ना करता है, कौन सुबह से लेकर शाम तक मौत की तमन्ना करता है। अरे देखिए करबला में अली अकबर है, मौत की तमन्ना दिल में लेके चल रहे हैं, अली असगर है, मौत की तमन्ना दिल में लेके चल रहे हैं, कासिम है, मौत की तमन्ना लेके दिल में चल रहे हैं। अब देखिए शहादत होगी असर में, मौत की तमन्ना शुरू हो रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि कुरान आपको मरने के लिए नहीं कह रहा है, तमन्ना लेके चलने के लिए कह रहा है कि आप तमन्ना लेके चलिए। जिंदगी की अजीम नेमत लेकर छत से कूद जाने का नाम, छत से कूद जाना हराम है। करंट पे हाथ रख देना नाजायज है। तो इसलिए कुरान आपको सिर्फ तमन्ना चलने के लिए कह रहा है, मरने के लिए नहीं कह रहा है। उसकी वजह देखिए, अगर आप दिल में मौत की तमन्ना लेके चलेंगे तो कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। अरे डरेगा वो इंसान जो मरने से डरता है, जो मरने से नहीं डरता वो किस बात से डरेगा। इसीलिए तो अमेरिका खड़ा था जिस जमीन पर उसे जमाना कहा जाता है, और ईरान जिस ताकत पे खड़ा था उसे इमाम जमाना कहा जाता है। मौत की तमन्ना लेके चलने वाले हैं, मौत की तमन्ना लेके चलिए तो कोई नहीं डरा सकता आपको। तो मौत की तमन्ना रखिए। ये लोग इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि आज देखिए लोगों की सोच और लोगों की तरक्की सिर्फ जिस्म तक है। इसीलिए क्या कहते हैं जब मर जाता है कहते आया मेरी सॉरी सुना गया। क्यों? क्योंकि इनका कंट्रोल सिर्फ जिस्म पर है, इनका कंट्रोल सिर्फ जिस्म पर है। इसीलिए कहते थे आदम बेबी सॉरी मर गया, लेकिन जिसका कंट्रोल जिंदगी पे होता है वो ठोकर मार के कहते उठ गया। एक बात और देखिए, इन लोगों ने आज तक मौत का जो तर्जुमा किया है गलत किया है। मौत का तर्जुमा गलत हुआ है। जो मौत की तफसीर करने वाले हैं वो जिंदगी है, जिंदगी पे कंट्रोल रखने वाले हैं। देखिए जिस्म अलग है, हमारे घर से जो गया वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। जिसे हम दफना के आए वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। जिसे हम दफना के आए वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। अब ये जुमला जो मैं कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक मजलिस पढ़ने वाला ही कह सकता है, ये मजलिस वाले ही ये जुमला कह सकते हैं। अगर हम जिंदगी को दफना के आए होते तो आज ये मजलिस ना कर रहे होते। जो हम दफना के आए हैं वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। जिस्म अलग है, जिंदगी अलग है। इस्लाम सिर्फ वाहिद ये इस्लाम है जो हमें सिखाता है कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए, इंसान को कैसे चलना चाहिए। यही एक इस्लाम है जो हमें बताता है कि कब्र के उधर कैसे जीना है। क्या बात है, दुनिया हमें बताती है कि कब्र के इधर कैसे जीना है। जिस्म अलग है, जिंदगी अलग है। जिसे हम दफना के आए हैं वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है। क्योंकि जिस्म को जो यहाँ से गया है, जो हमारे घर से गया है वो जिस्म है, जिंदगी नहीं। हम सिर्फ जिस्म को दफनाते थे, जिस्म को ले जाके दफनाते थे, जिंदगी को नहीं। और सिर्फ वाहिद इस्लाम है जो हमें बताता है, सिखाता है कि कब्र के उधर कैसे जीना
جینا ہے، دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ قبر کے ادھر کیسے جینا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ جو میں دینے جا رہا ہوں کہ دنیا بھروسہ کرتی ہے کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، اور قبر کے ادھر بھروسہ کرتی ہے تمہارے پاس امان کتنا ہے۔ دنیا کے ادھر بھروسہ کرتی ہے کہ مال کتنا ہے، دنیا کے ادھر اور قبر کے ادھر بھروسہ کرتی ہے کہ اعمال کتنا ہے۔ تو زندگی الگ ہے، جسم الگ ہے، زندگی الگ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں زندگی الگ ہے، جسم الگ ہے، جسم الگ ہے، زندگی الگ ہے۔ کیوں؟ اب میں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ بات شاید آپ تک ابھی تک کسی نے سنا نہ ہو، اگر جملہ پسند آئے تو اس میں داد چاہتا ہوں اپنے جوان بھائیوں سے، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں کہ زندگی الگ ہے، جسم الگ ہے۔ زندگی جسم کی محتاج نہیں رہی، کبھی بھی زندگی جسم کی محتاج نہیں رہی۔ اگر زندگی جسم کی محتاج ہوتی تو اللہ بغیر جسم کے زندہ نہ ہوتا۔ اللہ بغیر جسم کے زندہ نہ ہوتا۔ ہاتھ نہیں ہے لیکن زندہ ہے، پیر نہیں ہے لیکن زندہ ہے، جسم نہیں ہے لیکن زندہ ہے۔ لیکن ہم کیا کریں اس کائنات میں؟ ہم کوئی اور مثال دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان تو وہی زندہ ہے جو چل سکتا ہے، ہمارے درمیان وہی زندہ ہے جو دیکھ سکتا ہے، ہمارے درمیان وہی زندہ ہے جو کھا سکتا ہے، ہمارے درمیان تو وہی زندہ ہے جو چل سکتا ہے، ہمارے درمیان کام کرنے والا وہی ہے جو ہاتھ جس کے سلامت ہو۔ لیکن واحد کون ہے جس نے یہ مثال دی ہے، جس نے یہ دلیل دی ہے؟ سنو وہ دلیل ہمارے لیے، اس لیے ہم دلیل نہیں دے پائے کیونکہ ہم اسی کو زندہ مانتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہے، جو چل سکتا ہے، جو کھا سکتا ہے۔ واحد ایک کون ہے جس نے سر کٹا کے روکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، اس نے دلیل دی۔ جسم الگ ہے، زندگی الگ ہے، جسم الگ ہے، زندگی الگ ہے۔ اس نے واحد مثال دی ہے کہ دیکھو جسم الگ ہے، زندگی الگ ہے۔ ہاں یہ جملہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ زندگی نے جسم کا استعمال کیا ہے، جسم کا استعمال کیا ہے۔ زندگی جب تک چاہتی ہے تب تک جسم کا استعمال کرتی ہے، جب وقت ہو جاتا ہے تب چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ کسی کو بچپنے میں چھوڑ دیتی ہے، کسی کو جوانی میں چھوڑ دیتی ہے، کسی کو ضعیفی میں چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی زندگی نے جسم کا استعمال کیا ہے، زندگی چلا رہی ہے جسم کو، جسم کے اعضاء زندگی کو نہیں چلا رہے، زندگی چلا رہی ہے جسم کے اعضاء کو۔ اب مثال دے دوں آپ کو سب سے پہلے، مثلا ہمارا ایک دانت ٹوٹتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، اور ٹوٹ گیا۔ یعنی آپ چاہتے نہیں تھے کہ ٹوٹ جائے لیکن ٹوٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جسم آپ کا ہے، کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ جسم آپ کا بھلے لیکن آپ چاہتے تو نہیں کہ ٹوٹ جائے لیکن ٹوٹ گیا۔ جب آپ کے بال سفید ہونے لگتے ہیں ہجام کی تو افراد آ جاتی ہے، اسے بھی پتا ہے آج ایک نکالے ہیں، کل دو نکالیں گے، کل کو آٹھ کو کریں گے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ بازار سے کوئی شیمپو لاؤ اور منافقت کا لیبل لگا کے چلو، وہ بات تو الگ ہے، لیکن تب کیا کرو گے جب چہرے پہ جھرریاں پڑنے لگیں گی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جس نے یہ دیا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو خبر ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو خبر ہو جائے۔ جسم آپ کا ہے لیکن دیا کسی اور نے ہے، جسم آپ کا ہے لیکن چلا کوئی اور رہا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی سن لیجئے، جسم جو ہے وہ حاضر ہے، یعنی اس حاضر پہ کسی غائب کی حکومت ہے، حاضر پہ کسی غائب کی حکومت ہے۔ اب آپ جو لوگ قوت پہ اتراتے ہیں، طاقت پہ اتراتے ہیں، یہ جان لیں کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنا طے ہے۔ اسی لیے جب بڑھاپا آتا ہے تو بتاتا ہے کہ دیکھو ہم ہیں، جسم تو تمہارے پاس ہے لیکن کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ یہ جو قوت پہ اتراتے ہیں، جملہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے، مجھے علی
होती तो मैं ये जुमला न पढ़ता, तो जुमला कहने जा रहा हूँ। सुनिए यह जुमला कि अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ वही बहादुरी की मिसाल बनते हैं, शुजाअत की मिसाल बनते वही जिनके पास जितने जवान होते हैं। लोग यही कहते हैं मेरे पास इतने जवान हैं इसलिए हम ताकतवर हैं, हमारे पास इतने जवान हैं इसलिए हम शुजाअत में अफजल हैं। यानी पूरी दुनिया अभी तक सिर्फ अपनी जवानी पे इतरा रही थी कि जवानी ही बहादुरी है, लेकिन वाहिद अहले बैत है। अहले बैत सिर्फ इसलिए भी नुमाया है क्योंकि अहले बैत ने बताया है कि जो पूरी दुनिया सिर्फ जवानों की बहादुरी पे इतराती है, आओ दिखाओ अहले बैत बच्चों को भी लेके आए हैं मैदान में, बच्चों की भी बहादुरी दिखा रहे हैं। बच्चों की बहादुरी मालूम से नजर नहीं होती तो बचपने की मायूसी की बचपने को भी बहादुरी से मायूस करना था, इस वजह से बचपने में किया। देखिए अगर कोई एक बैग बहादुरी वाला काम करता है तो हैरत हो जाती है, लेकिन अगर कोई काम बहादुरी वाला पहले कर चुका हो फिर बाद में करे लोग कहेंगे तो पुराना हो चुका है। तो बचपने में इसलिए कर ले अंदर को चीरा ताकि कल जब खैबर उठाऊं तो किसी को हैरत ना हो, किसी को हैरत ना हो। तो जिंदगी अलग है, जिस्म अलग है। तो जिंदगी का ताल्लुक जिस्म से नहीं है, जब तक चाहती है तब तक इस्तेमाल करती है, उसके बाद छोड़ के चली जाती है। वक्त नहीं है कि और भी ऐसे गुफ्तगू करूं। जब तक चाहती है तब तक इस्तेमाल करती है, उसके बाद छोड़ के चली जाती है। अच्छा हम करते क्या है, अभी ये 40 की मजलिस है और सुबह की जब इंतकाल हुआ तो आ रहे थे। अब यहाँ पे एक बात याद आ रही है, लोग जब सुनते हैं मौत की खबर, इंतकाल की खबर, तो लोग जो मसरूफ होते हैं किसी काम में मसरूफ होते हैं तो लोग सोचते ये हैं चलो अगर मिट्टी में नहीं पहुँच पाए तो कम से कम खाते पहुँच जाए, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन जब भी जैसे आपको पता चले कि मिट्टी हो गई फौरन आपको वाजिब कर जाए। क्यों? क्योंकि हर मुसलमान का वाजिब है कि वो गुस्ल दे, कफन दे, मिट्टी दे। वाजिब है कि नहीं? ये तो बाद की बात है कि लोगों ने दफना दिया तो आपके साकित हो गया, लेकिन जिस वक्त आपको खबर मिली क्या गुस्ल दिया गया, क्या कफन दिया गया, क्या मिट्टी हुई, यानी उस वक्त आप पे वाजिब हुआ तो आपको आना चाहिए। वो तो बाद की बात है, लोगों ने दफना दिया तो आप पे साबित हो गया, लेकिन आपको उस वक्त आना चाहिए। जो मेरे जहन में ये बात आती है कि लोग नहीं आ पाते हैं, उसके बाद कहते हैं बात बनाओ, इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि रसूल खुदा ने और छठे इमाम ने आठवें इमाम ने फरमाया है कि तुम जनाजे में शरीक हो और जब जनाजे में शरीक होगे तो तुम्हारे गुनाहों को माफ किया जाएगा, बख्शा जाएगा और जन्नत की बशारत दी जाएगी। इतना सवाब है जनाजे में शरीक होने का। तो एक वजह तो ये भी है कि आप पहुंचे शरीक हो जनाजे में, ठीक, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है कि जब 40 अफराद मिलकर गवाही देते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नाअलामु मिनका इल्ला खैरा, सिवाय इसके खैर के मैं कुछ नहीं जानता। एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूं। अल्लाह ने जनाब सुलेमान रज़ी अल्लाह से कहा, हजरत बयान करता हूं मत नहीं है, जनाब सुलेमान से कहा कि ऐ सुलेमान तुम्हें मैं बता रहा हूं कि फलां इंसान मक्कार है, झूठा है, उसके जनाजे में शरीक ना होना। तो जनाब सुलेमान ने कहा ठीक है या अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा। जब इसका इंतकाल हुआ तो बड़ी ही शान शौकत के साथ जनाजा उठाया गया, गुस्ल दिया गया, दफन किया गया, दफनाया गया। और जब दफना दिया गया तो दूसरे दिन अल्लाह ने सवाल किया, ए सुलेमान तुमने फला के जनाजे में शिरकत नहीं की? तो आपने मना किया था कि फला से झूठा है, मक्कार है, इसके जनाजे में शरीक ना होना। कहा हाँ जो मैंने कहा था वो सही बात है, मैंने जो कहा था मक्कार है, झूठा है, सही बात है, लेकिन उसके जनाजे में 40 अफराद शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने जो गवाही दी खैर की, मैं जो जानता था मैंने छुपा लिया, गवाही को मान लिया। मैं जो जानता था मैंने उसे छुपा लिया।
ان مومنوں کو مان لیا جو نے گواہی دی تو کہنا یہ تھا کہ کم سے کم 40 افراد تو جمع ہو جاؤ تاکہ گواہی پیش کر سکو۔ اب میں آپ سے کہوں گا آپ بھی اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے اخلاق کو اتنا بہترین بنا لو تاکہ جب کسی کے سامنے اپنی زبان کھولو تو اس کے دل جیت کے آؤ، تاکہ جب تک اس دنیا میں رہو، مولا کا قول بھی ہے جب تک دنیا میں رہو تو ہر انسان تم سے ملنے کے لیے ترسے، جب مر جاؤ تو تمہیں یاد کرے، تمہیں یاد کرے۔ یہ تو بات کی بات آ گئی تھی۔ تو ہم لے کے جاتے ہیں جنازے کو، دیکھیے 500 زیادہ سے زیادہ لے لیجیے 1000 لوگ، زیادہ سے زیادہ گنتی بتا رہا ہوں، 1000 لوگ جنازے میں شریک لے کے گئے ہے۔ اب ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس مرنے والے کو، اس مرحوم کو، اس میت کو اس کی منزل تک پہنچا رہے ہیں، اس کی منزل تک لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم 500 1000 مل کر اس کی منزل تک نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ واحد انسان تم ہزاروں کی منزل دکھا رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی منزل تک لے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک اکیلا انسان، وہ ایک اکیلا تم ہزاروں کی منزل دکھا رہا ہے۔ تم ہزاروں کی منزل کیا ہے؟ لیکن آج جو ہے لوگ کیا مانیں گے، یہ صرف جسم پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یہ زندگی کا تھوڑی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے انہوں نے نیزہ پر بھی قرآن پڑھا اور یہ تب سے زندہ ہیں۔ کہانی کن تو نبی واد بین الوقتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب دل کے درمیان تھے، یعنی پتہ چلا جسم نہ تھا یہ تھے، جسم نہ تھا یہ تھے، یعنی زندگی پہلے سے ہے، جسم بعد میں ہے، زندگی پہلے سے ہے، جسم بعد میں ہے۔ لیکن یہ لوگ تو اسی کو زندہ مانتے ہیں جو مکان میں افراد ہوں، مکان میں محصور افراد کو ہی زندہ مانتے ہیں۔ انہیں کیا پتہ مزاروں میں بھی کچھ زندہ ہے، مزاروں میں بھی کچھ زندہ ہے، انہیں نہیں پتا۔ ارے صرف تمہیں تو یہی نہیں بھروسہ کہ قبر کے بعد کیا ہوگا، اللہ قبر کے سوال کیسے ہوں گے، جواب کیسے ہوں گے۔ چلیے ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اس طرح اپنے مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ ابھی میں نے بتایا کہ اپنے زندگی میں جیسا فعل انجام دو گے، جیسا عمل کرو گے، ویسا تم اپنے موت کا ذائقہ بناؤ گے۔ اب یہاں سے دیکھیے ایک تحفے دے رہا ہوں، ایک تحفہ لے لیجیے، یہاں سے دے رہا ہوں، سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کو اپنے موت کا ذائقہ میٹھا بنانا ہے، اگر آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں اسے، اگر موت کے ذائقے کو میٹھا بنانا ہے تو اسی میں محبت اہل بیت ملا لو، قاسم کی طرح شہد سے زیادہ شہد سے زیادہ شریک ہو جائے گا۔ اگر اسی میں محبت اہل بیت ملا لیا تو قاسم کی طرح شہد سے زیادہ شریک ہو جائے گا۔ اگر اسی موت کے ذائقے میں آپ نے دشمنی اہل بیت ملا دی تو جو فرعون کا حال پانی میں ہوا تھا وہی آپ کا بھی ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے، مولا کا قول بھی ہے، جو ہمارے چاہنے والے مرتے ہیں جو ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، اور ہمارے دشمنوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ریشمی کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ تو قاسم کی طرح شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گا۔ جناب قاسم جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین نے یہی سوال کیا تھا کہ اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو یہی جواب دیا تھا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ ہے۔ تو جناب قاسم نے اسی پر اجازت مانگ لی کہ مولا اجازت دیجیے تاکہ میں چلے جائیں۔ تو مولا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ لیکن مسائل کی لوگوں کے لیے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک چچا ہے، ایک بھتیجا ہے،
اجازت دے تو کیسے؟ جناب قاسم کچھ اور مسائل بیان کرنا تھا لیکن اب کیا کریں، موضوع سے متصل ہو گیا ہے، اس لیے جناب قاسم کا مسائل کر رہا ہوں۔ جناب قاسم خیر میں گئے، جانے کے بعد سوچ رہے ہیں آخر کرے تو کیا کریں، سروں کو جھکائے ہوئے ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تاکہ اجازت لیے تو کیسے لیے۔ ایک مرتبہ خیال آ گیا کہ یہ بابا نے کوئی ایک ایسی تعویذ باندھی تھی بازو میں جو کہا تھا اگر مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے امام حسین کو دے دینا۔ اور جو تعویذ پر نظر پڑی، تعویذ کو کھولا، کھولنے کے بعد اب جو تعویذ جناب قاسم نے پڑھی، پڑھنے کے بعد مسکرائے، موت کا پیغام سن گئے ہیں، موت کا پیغام، موت کے گفتگو ہو رہی تھی آپ ابھی تک یاد رکھیے گا، موت کے کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جناب قاسم نے جیسے ہی موت کے پیغام کو پڑھا فوراً مسکرائے کہ اجازت مل گئی ہے، موت کا پیغام مل گیا ہے۔ فوراً دوڑتے ہوئے آنے کے بعد اپنے چچا کو دیا، چچا کو دینے کے بعد کہا کہ بھائی کا خط ہے، آپ ذرا پڑھیں۔ ابو حسین نے خط کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کو اجازت دے دینا۔ اللہ اکبر، پورا نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کو کیا لکھا تھا، صرف مسائل کی اتنے فکر بیان کرنے ہیں جس سے میں استحقاق پیدا ہو جائے، دلی اتحاد پیدا ہو جائے۔ جناب قاسم نے جیسے ہی امام حسین کو خط دیا، امام حسین نے کہا اجازت دے دی۔ اب وہ اجازت دے دی کیونکہ وصیت کی نہ آئی تھی، اجازت تو دینی ہی پڑے گی۔ اجازت بھی دینے کے بعد سوال کیا، اب جو تیاریاں کر کے جناب قاسم کو سوال کیا گیا، جناب قاسم میدان کے رنگ میں پہنچنے کے بعد جواب کرنا شروع کیا، بات سے بات ہوتے رہے، کسی ظالم نے معلوم کیا مسائل کا ٹکڑا یہاں سے برداشت کر سکتے برداشت کر لو۔ اور جب لوگوں نے جب حملہ کرنا شروع کیا، جناب قاسم جب گھوڑے سے زمین پایا ہے تو آواز دی ہے
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيرى الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون